جھوٹے بیانی کی وجہ سے پی ٹی آئی کا ووٹر انحراف کر چکا ہے۔ قوم نے نفرت کے بیانی کو مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے عمر ایوب نے ڈی پی او گجرات اور ایس ایچ او کی بات ایس ایچ او پر آ گئی تو عمر ایوب کوئی اور کام کر لیں۔ بشرا بی بی کو فلور کلینر دینے والی بات مضحکہ خیز تھی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں لاپتہ افراد کے معاملے پر حکومت کی سنجیدگی کم نہیں ہوئی۔ مسنگ پرسن کے معاملے پر پھر کام شروع کر رہے ہیں۔ بلوچستان شہداء فورم نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ پولیس ریفارمز شروع کرنے، دہشت گردی کے زیر التوا مقدمات کے فیصلے جلد کرنے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا ہے حکومت گواہوں کے تحفظ اور پروسیکیوشن پر عمل درآمد کریں، شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم اور اہل خانہ کو سیکیورٹی فراہم کی جائے، سوشل میڈیا کے ذریعے دہشت گردی کی تشہیر کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم ہے یا عوامی؟ 8 فروری کو عوام فیصلہ دے چکے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سیف کا شجیل میمن کے بیان پر ردعمل، کہا 8 فروری کے بعد ملک پر فارم 47 کے سیاسی دہشت گرد مسلط ہیں۔ سندھ حکومت پروٹوکول کے ساتھ کچے کے ڈاکوں کو اسلحہ دے رہی ہے۔ اصل دہشت گرد کچے کے ڈاکوں کو اسلحہ فراہم کرنے والے ہیں۔ سیاسی مافیا سے پی ٹی آئی کی بڑھتی مقبولیت ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس آج 2:30 بجے بلایا گیا ہے۔ ملائیشین رائل نیوی کے 2 ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا کر تباہ، 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق رائل نیوی کے ہیلی کاپٹر مشق کے دوران آپس میں ٹکرائے۔ اور رواں ہفتے ملک بھر میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل رات ملک میں داخل ہوگا۔ بلوچستان میں 27 اپریل تک بادل برسیں گے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش، بعض مقامات پر ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ سندھ میں گرد آلود ہوائیں، آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا لاہور کا دورہ، ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے استقبال کیا۔ ایرانی صدر نے مزار اقبال پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ ایرانی صدر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے پروگرام میں شریک ہوں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقاتیں کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں ایرانی وفد کے اعزاز میں ظہرانہ دیا جائے گا۔ ایرانی صدر آج کراچی کا بھی دورہ کریں گے۔ ایرانی صدر کی آمد پر لاہور اور کراچی میں عام تعطیل کی گئی ہے۔ پاکستان آ کر اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، خوشی ہوئی۔ پاکستان کا ایران سے رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوگا، خواہش تھی عوامی جلسے سے خطاب کرتا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی مزار اقبال پر حاضری کے دوران گفتگو، کہا علامہ اقبال نے امت مسلمہ کی نئی راہیں دکھائیں، ان کی شاعری پاکستان اور ایران میں پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ غزہ سے متعلق اصولی موقف پر پاکستان کو سراہتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرنے والا اسرائیل تباہ ہوگا۔ ایرانی صدر کے دورہ کراچی پر خیر مقدمی بینرز آویزاں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ڈرون اڑانے پر پابندی۔ ایرانی صدر کے قافلے کی گزرگاہوں پر عام ٹریفک داخل نہیں ہوگی۔ ٹریفک پولیس نے متبادل روٹس کا بھی پلان دے دیا۔ سپہر 3 سے شام 5 بجے تک سڑکیں ٹریفک کے لیے بند ہوں گی۔ شارع فیصل پر ایئرپورٹ سے پی آئی ڈی سی تک ٹریفک مکمل بند ہوگی۔ شارع قائدین گرو مندر سے شارع فیصل تک بند ہوگی۔ ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ، شاہین کمپلیکس، کھجور چوک تک آنے جانے والا روڈ بھی بند رہے گا۔ امیجنا روڈ گرو مندر سے گارڈن چوک تک بند ہوگا۔ صدر آصف زرداری سے ایرانی ہم منصب کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار، غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر تشویش کا اظہار، اسرائیل کی فوجی جارحیت کی شدید مذمت، ایرانی صدر کے اعزاز میں ایوان صدر میں عشائیہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی، خطے میں امن اور استحکام اور علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
خطے میں استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے دو طرفہ تعاون بڑھانے پر زور۔ جنرل عاصم منیر نے کہا پاک ایران بارڈر امن اور دوستی کی سرحد ہے، پاک ایران سرحدی رابطے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان اور ایران کی مسلح افواج میں تعاون سے علاقائی امن مستحکم ہوگا۔ پاکستان اور ایران کا دہشت گرد تنظیموں پر مشترکہ پابندی لگانے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب اور ایرانی وزیر قانون کی ملاقات۔ سیکیورٹی تعاون، انسداد دہشت گردی، انٹیلیجنس، معلومات، اسمگلنگ اور بارڈر مینجمنٹ پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل پر اتفاق۔ سیکیورٹی معاہدے پر جلد دستخط کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا اسمگلنگ دونوں ملکوں کے لیے معاشی نقصان کا باعث ہے، بارڈر مینجمنٹ سے تجارتی روابط کو فروغ ملے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان نے بارڈر فینسنگ پر بہترین کام کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ کی محسن نقوی کو دورہ ایران کی دعوت۔ امریکہ کا ایران سے تجارتی معاہدوں پر پابندیوں کے ممکنہ خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے پاک ایران معاہدوں سے متعلق سوال پر کہا امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے اور اس کے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے۔ پاکستان کی اقتصادی کامیابی دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ کہا امریکہ ممکنہ پابندیوں کا جائزہ نہیں لے رہا۔ There are about 1.7 trillion की litigation is pending with the tax tribunals. Timely decisions, timely executions. So we need to fix it, not the court, so that we start moving towards 13 to 14% of tax to GDP into a more sustainable range, inshallah, in the next 3 to 4 years. ملکی معیشت میں ٹیکس کا حصہ 9% ہے، چند برسوں میں 13 سے 14% لے جائیں گے۔ ٹیکس سے متعلق مقدمات جلد نمٹانا ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب۔ اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، رواں ماہ کے آخر تک IMF سے 1 ارب 10 کروڑ ڈالرز مل جائیں گے۔ جون کے آخر تک زر مبادلہ ذخائر 9 سے 10 ارب ڈالرز ہو جائیں گے۔ IMF قرض کے لیے آخری راستہ ہوتا ہے، قرض پروگرام میں ہوں تو کوئی پلان بھی نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس لے لیا۔ چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور متعلقہ تمام افسران معطل، انکوائری کی ہدایت۔ شہباز شریف کا کہنا تھا قومی خزانے کے سینکڑوں ارب قانونی تنازعات کا شکار ہیں، کوئی لاپرواہی قبول نہیں، محصولات میں اضافے کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی۔ عمران خان نے خود جیل سے یہ پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ سائفر کو اب یہ زیادہ دیر سنبھال نہیں سک رہے ہیں اور اس کو ختم کرنا پڑے گا، تو اس لیے القادر کو پکایا جائے گا ٹرائل کورٹ میں اور اس کے تحت ان کے اوپر کنوکشن ہوئے گی اور بشرا بی بی اور عمران خان کو اس کے اندر قید دی جائے گی۔ عمران خان کہتے ہیں اس کے بعد چھٹیاں ہو جائے گی ججز کی، ستمبر اکتوبر سے پہلے مجھے رہا کرنے کا انکار آ گیا۔ بانی PTI کہتے ہیں ٹرائل کورٹ میں القادر ٹرسٹ کیس کو پکایا جا رہا ہے، اسی میں ان کو سزا ہوگی۔ ان کا ستمبر اکتوبر سے پہلے میری رہائی کا ارادہ نہیں۔ علیمہ خان بانی PTI کا پیغام سامنے لے آئیں، کہتی ہیں یہ سائفر کو زیادہ دیر سنبھال نہیں سکتے، بشرا بی بی کے خلاف عدت کا کیس احمقانہ ہے۔ گورنر ہاؤس میں IT کی تعلیم حاصل کرنے والے 50,000 بچوں کو جامعہ کراچی سے سرٹیفکیٹ جاری ہوگا۔ گورنر سندھ نے IT کورسز کے جامعہ کراچی سے الحاق کے لیے VC کو خط لکھ دیا۔ VC جامعہ کراچی نے کورسز کا مکمل سلیبس منگوا کر سینڈیکیٹ کا اجلاس طلب کر لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے بچوں کے لیے IT یونیورسٹی بنانا اور سرٹیفکیٹ دلوانا خواب تھا، جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، یہی میری کامیابی ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبائی انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ اتھارٹی کو پرائس کنٹرول، سرکاری زمینوں پر قبضہ، تجاوزات اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی کے اختیارات ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کی انفورسمنٹ اتھارٹیز کو 6 ماہ میں فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ اٹک آئل ریفائنری نے 32,400 بیرل یومیہ پیداوار کا یونٹ بند کر دیا۔
ریفائنری کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہم سے تیل نہیں خرید رہیں، اسمگل شدہ تیل کی وجہ سے اٹک ریفائنری کا تیل نہیں خریدا جا رہا، کمپنیوں کی جانب سے تیل نہ لینے پر ریفائنری مکمل بند کر دی جائے گی۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری بدستور جاری، شمالی غزہ میں رہائشی آبادیوں پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری، نصیرات کیمپ پر حملے میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا اسرائیل پر پابندی لگانے والے پھر سوچ لیں، ہماری فوجیں دفاع میں پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا، امریکہ کا کہنا ہے اسرائیلی آرمی یونٹ پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ نہیں کیا۔